پیچھے پڑ جاتا ہے اور دنیا کی محبت میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اللہ آوازیں دیتا رہتا ہے اور اس کو سنائی نہیں دیتی. جب وہ رب آواز دیتا ہے اس کو سنائی نہیں دیتی. وہ رب اپنے بازو پھیلاتا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی. یہ باتیں حق ہے. حضور علیہ السلام نے بیان کی کہ ایسی کہانی نہیں ہے. جب رات ہوتی ہے تب بھی اللہ کی رحمت کے بازو پھیلا دیتا ہے. میرے بندوں میرے پاس آیا. کبھی سوچا آپ نے ساری رات اللہ بے نیاز ہو کر آسمان دنیا پر کیوں آتا ہے؟ جس بات حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے تو آتا ہے اپنی شان کے مطابق. اللہ بولیے اپنی شان کے مطابق. وہ ہر جگہ ہے. کبھی وہ آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا نزول اجلال ہوتا ہے. یہ اس کی توجہ ہوتی ہے. یہ اس کی رحمت ہوتی ہے. اس کا آنا اس کی شان کے مطابق ہے. ہمارے آنے جانے جیسا نہیں ہے. یہ اللہ آسمان دنیا پر کیوں آتا ہے؟ اللہ ساری رات اپنے یہ دروازے کھلے کیوں رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کیوں کھلے رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے کئی بندے اس کی طرف لوٹ کر آنا چاہے تو دروازے بند نہ ہو. دروازے کیوں کھلے ہوتے ہیں؟ بولے تاکہ اگر کوئی بندہ لوٹ کے آنا چاہے بھولا ہوا بھٹکا ہوا وہ دور نکل جانے والا, کوئی دنیا کی محبت میں گم ہو جانے والا, کوئی دنیا کی چاہت میں اللہ کو بھول جانے والا, جس نے ساری زندگی کبھی واپسی کا راہ نہیں دیکھا, جو 40 سال کا ہو گیا, 50 کا ہو گیا, 60 کا ہو گیا, 70-80 سال کا بوڑھا ہو گیا, واپس نہیں لوٹا تھا. اللہ ہر رات دروازے کھولتا ہے, فرماتا ہے جب تک روح تمہارے گلے میں نہیں آتی تم لوٹ آؤ, میرا دروازہ کھلا ہے. اللہ میرے بندے تمہیں جتنا بھی عرصہ گزر گیا, میرے بندے مجھ سے دور رہتے ہوئے تمہاری جتنی بھی عمر گزر گئی, میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہوئے جتنا بھی تم دور چلے گئے, میری نافرمانی میں تم جتنے بھی دور چلے گئے ہو, کوئی بات نہیں, میرا دروازہ کھلا ہے. تم نے جو بھی گناہ کر لیا, تم نے جو بھی نافرمانی کر لی, تم نے مجھے جتنا بھی ناراض کر لیا, یہ دروازہ تمہارے لیے کھلا رکھتا ہوں کہ جب بھی تم لوٹ کر آؤ دروازہ بند نہ ہو. جب بھی تم لوٹ کر آؤ دروازہ بند نہ ہو. تم تو توبہ کا دروازہ جو ہی اس کی طرف نظر کرو, توبہ کے دروازے کو جو ہی دیکھو, دروازہ تمہیں کھلا ہوا ملے. میں کبھی کبھار مثال دیتا ہوں, اس کا اس کے ساتھ جوڑ بنتا نہیں ہے, بس سمجھنے کے لیے ہے, سمجھنے کے لیے. اللہ بھی قرآن میں مثالیں دیتا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے, ورنہ جوڑ نہیں بنتا. اللہ کی محبت کے ساتھ کسی محبت کا جوڑ نہیں ہے. اللہ کی محبت کے ساتھ کسی محبت کی برابری بولے جو ماں اولاد سے محبت کرتی ہے نا, وہ بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی کچھ نہیں. وہ محبت کی بولے کچھ نہیں. اللہ نے اپنی محبت کے 100 ٹکڑے کیے, 100 حصے, ایک حصہ ساری زمین میں پھیلایا ہے, جس میں باپ کی شفقت بھی ہے, ماں کی محبت بھی ہے, دوستوں کی محبتیں بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, میاں بیوی کا پیار بھی ہے. یہ ساری دنیا کی محبتوں کے مناظر دیکھتے ہیں نا آپ, یہ سارے 100 میں سے ایک حصہ ہے جو زمین پر آیا. 99 حصے اللہ کے اپنے پاس ہیں. سبحان اللہ. 99 حصے اللہ کے بولیے اپنے پاس. جب بھی گناہگار اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے نا, تو ایک لمحہ بھی اللہ اس سے رخ نہیں موڑتا. ان 99 حصوں کے ساتھ اپنے لوٹ کے آنے والے بندے کو وصول کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوا کبھی جو اللہ کی طرف لوٹا ہو. دنیا میں ہے آپ کسی سے ناراضگی ہو, راضی کرنے جائیں تو وہ تھوڑا سا نخرہ کرتا ہے, تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے, تھوڑا سا بنانا پڑتا ہے, پھر کبھی مانتا ہے کبھی نہیں بھی مانتا. مگر اللہ کی ذات وہ ہے, اللہ رب العزت جب بھی کوئی لوٹ کے آتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں,
میرے بندے میں نے یہ دروازہ تمہارے لیے کھولا ہے، تم آ جاؤ۔ اگر تم نے گناہ کر لیے، اگر تم نے غلطیاں کر دی، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ میں رات کو اس مضمون کو چاہ رہا تھا کہ رات 27 کی رات کو اور جمعہ کو دونوں وقت میں یہ مضمون رکھوں گا۔ میں نے تیار یہ کیا تھا، پہلے جب آ کے میں نے آیت مبارکہ پڑھی رات کے شب قدر کے اجتماع میں تو یہی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مضمون اور طرف نکل گیا، میں شب قدر کے دلائل میں شروع ہو گیا، تو بس اسی میں بات پوری ہو گئی، پھر اس طرف آ نہیں سکا۔ ابھی جو مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ جتنے نوجوان بزرگ بڑے اعتکاف بیٹھے ہیں انہیں بھی، جتنے لوگ جنہوں نے ماہ رمضان گزارا، روزے رکھے، ماہ رمضان میں آخری چند گھڑیاں ہمارے پاس باقی ہیں، آخری چند گھڑیاں، رمضان گزر گیا، رحمت کا عشرہ بھی گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گیا، جہنم سے خلاصی کے عشرے کے چاند میں ابھی باقی ہے، چاند میں باقی 27واں روزہ ہو گیا، 28 29 پتہ نہیں 30واں ملے نہ ملے، تو 2 ڈھائی دن 3 ساڑھے 3 دن بعد کیا ختم ہو؟ اللہ کے یہ فرمان سن لیں، اور ابھی بھی اگر کوئی لوٹ آئے تو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی بھی کوئی واپس آ جائے، جتنی غلطی ہو گئی، جتنی ناراضگی اللہ سے دور ہو گیا، جتنی نافرمانی کر دی، کچھ بھی کر دیا، اگر کوئی لوٹ کے آنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر کوئی لوٹ کے آنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور ایسے لوگ جو کبھی برائی کر بیٹھتے ہیں، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یا اپنی جانوں پر بولیں ظلم کر بیٹھتے ہیں، فرمایا ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بولیے آج اللہ کا فرمان اللہ بڑا قابل غور ہے۔ اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کی تعریف کی کہ میرے کچھ بندے ہیں اس دنیا میں، آج اس دنیا کی رنگینی میں جب گم ہو جاتے ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے فرامین کی نافرمانی ہو جاتی ہے، جب ایسے ہوتا ہے تو جب کبھی انہیں اللہ یاد آتا ہے اور اپنی زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، کبھی انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک سے کتنا دور چلا گیا، میں اپنے رب کی رحمت سے کتنا محروم ہو گیا، ذکر اللہ، کبھی کسی لمحے میں جب انہیں اللہ یاد آ جائے، وہ کبھی رمضان میں ہو، کبھی کسی تاک رات میں ہو، کبھی کسی جمعہ میں ہو، کبھی کوئی گفتگو سن کر، کوئی خطاب سن کر، کوئی تقریر سن کر، کسی لمحے میں کبھی کوئی اذان سن کر، کسی لمحے میں اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اسے احساس ہوا کہ مالک میں کتنا دور چلا گیا، میں تیری بارگاہ سے کتنا دور رہا، کتنا دور آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے سارے گناہوں کے لیے اللہ کے حضور معافی کا خواستگار ہو جاتا ہے، میرے مولا کریم مجھے معاف کر دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے سوا گناہ معاف کون کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ کے سوا گناہ کوئی معاف نہیں کرتا، گناہوں کا معاف کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اللہ کہتا ہے ایسی توبہ کرتے ہیں، اس توبہ کے بعد پھر اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت بولیے معاف فرما دیتا ہے۔ اور معافی کے لیے جب انسان سچے دل سے معافی مانگتا ہے، کتنا کوئی گناہ ہو، کتنا کوئی بڑا گناہ گار ہو، کتنا کوئی بڑا گناہ گار ہو، اللہ کے نزدیک اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے، سچے دل سے توبہ کر دے، سچے دل سے اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک۔ تو یہ گناہ ساتھ لے کے نہ جائے، بس گناہ معافی کے بغیر مر نہ جائے، معافی مانگے بغیر بولیے بس، معافی مانگے بغیر مرے نہ، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر اس حال میں کہ میری بات کو تم ماننے والے ہو، معافی مانگے بغیر گناہ لے کے جو چلا گیا اس کا معاملہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ سے نہ کرے۔
جو گناہوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں معافی نہیں مانگتے. جو معافی مانگے کوئی بڑے سے بڑا گناہ جو کوئی انسان سوچ سکتا ہے اللہ کے حضور معاف کرتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا. تو سچے دل سے معافی مانگے. بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ کئی بار آپ کو سنایا، حدیث سے صحیح ہے. امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. امام بخاری اور امام مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. صحیح حدیث میں جس حدیث پر امام بخاری اور مسلم متفق ہو جائیں وہ حدیث بہت اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے، بہت یقین والی بات ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے وہ واقعہ سنایا جس بندے نے 99 قتل کیے تھے. سنا ہوا ہے نا؟ بولے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، خود رسول اللہ نے بیان کیا. پچھلی قوموں کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. تو کہاں بنی اسرائیل اور کہاں امت محمدی. اللہ بنی اسرائیل سے اللہ نے کی محبت. بنی اسرائیل اللہ کے پیارے تھے. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی اللہ نے پیار کیا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے بھی اللہ نے پیار کیا. وہ اللہ کے پیارے تھے، مگر جب مصطفیٰ آ گئے، جو مصطفیٰ کو محبت ملی، جو امت مصطفیٰ کو، سارے نبیوں کی محبت ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی محبت ایک طرف. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. بیان فرمایا ان کی مثال ایسے ہی صبح سے لے کر عصر تک مزدوری کی انہوں نے. کیا بولے؟ صبح سے لے کر عصر تک مزدوری کی. فرمایا میری امت کی مثال ہے عصر سے مغرب تک مزدوری کی. جتنا ان ساروں کو صبح سے عصر تک ملا، میری امت کو عصر سے مغرب تک اس سے زیادہ مل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخر وقت میں، آخری لمحے میں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو امتی کر دیا. تو جو بات سنا رہا ہوں بنی اسرائیل کی ہے، وہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہے. تو بنی اسرائیل پر اللہ اتنا مہربانی کر دیتا ہے تو ہم مسلمانوں پر اللہ کتنی مہربانی کرے گا. بات سمجھے؟ اس نے 99 قتل کیے. 99 توبہ کے لیے دل میں آ گئی بات کہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگو. ایک شخص کے پاس آیا، ثم خرج یسأل، وہ پوچھنے لگا میں معافی کیسے مانگوں، میں معافی کیسے مانگوں، مجھے معافی کیسے ملے گی، میں نے 99 قتل کر بیٹھا، معافی کیسے ملے گی. ایک راہب کے پاس آیا، راہب کے پاس، اور اسے کہنے لگا حل من توبۃ، 99 قتل کر بیٹھا ہوں، کیا کوئی توبہ ہے. وہ خشک ملا تھا، خشک. وہ اس نے کہا لا، 99 قتل کے بعد کون سی توبہ ہے، اتنے تم نے قتل کر دیے. اس نے فتویٰ اٹھا لیا، ڈنڈا اٹھا لیا اور اس کو وہ کہتے تھے ملا نہیں کہیں کار دے، اے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جان یار دے. اللہ، وہ اللہ کی رحمت کا ان کو اندازہ ہی نہیں. یہ اپنے فتوے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں معاف ہوگا، یہ نہیں معاف ہوگا، یہ نہیں معاف ہوگا. اللہ معاف کرنے پر آئے تو سب کچھ معاف کر دیتے ہیں. بس ایک شخص کا سچے دل سے معافی تو مانگے، سچے دل سے معافی مانگے، سچے دل سے نادم ہو جائے، سچے دل سے رو پڑے، اللہ کے حضور اقرار کر کے معافی مانگے. کسی دنیا میں کسی کا حق ہے، ممکن ہے لوٹانا تو واپس کر دے. نہیں ممکن ہے جب لوٹانا، بندہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کون کدھر کیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے. مثال ہے اب جس بندے نے قتل کر دیے، یہ کیا کرے، مقتول سے کیسے معافی مانگے. اب یہ اللہ کے حضور آ گیا، اللہ کے حضور آ گیا معافی مانگنے کے لیے. وہ جس نے کہا تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، یہ اتنا ڈیسپریٹ تھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا. فقط والا بہی آتا حدیث میں، اب اس کے 100 ہو گئے. آپ کتنے قتل ہو گئے بولیے؟ 100 ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ کسی شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ کوئی ہے میرے لیے توبہ. وہ رجل عالم، وہ عالم تھا، وہ بولیے اللہ سے ڈرنے والا عالم تھا. عالم ہوتا ہی کوئی جو اللہ سے ڈرے. فقط یہ باتوں سے تقریروں سے کوئی نہیں عالم بنتا. اللہ جسے اپنا خوف دے دے وہ عالم ہوتا. یہ دنیا تو اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں میرے جیسے لگے پھرتے ہیں، لوگ ان کی عزت بھی کر دیتے ہیں. یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ روشن صبح ہوگی.
ہر کوئی سامنے نظر آ جائے گا، صاف ستھرا پتہ چلے گا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ خبیث کو ایک طرف کر دے گا، طیب اور پاک باتوں کو ایک طرف کر دے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آواز دے گا مجرموں تم ادھر ہو جاؤ۔ دنیا میں اکٹھے رہ لیا تم نے جو رہنا تھا، دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا محبوب کون ہے اور برا کون ہے، اپنا کون ہے پرایا کون ہے، اندھیرے میں سارے چلتے رہے۔ جیسے کسی تاجر کی کوٹھی میں وہ سکے پڑے ہو، رات کے اندھیرے میں اسے پتہ ہی نہیں اصل کون سا ہے نقل کون سا ہے۔ صبح روشنی میں جب وہ پیسے پھیلاتا ہے دیکھتا ہے، پھر نقل روپیہ ایک طرف اصل روپیہ ایک طرف، نقل کو کوئی نہیں رکھتا۔ کل قیامت کے دن اللہ الگ کر دے گا، اللہ الگ کر دے گا۔ اللہ کے ڈر رکھنے والے، خشیت رکھنے والے شخص کے پاس جب گیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم نے 100 قتل کر دیے مگر توبہ کرنا چاہتے ہو نا، توبہ کرنا چاہتے ہو تو کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اس نے کہا میں کیا طریقہ کار اختیار کروں؟ اس نے کہا کذا و کذا، وہ فلاں ایک بستی ہے وہاں چلے جاؤ، فلاں ایک بستی ہے، بولے وہاں چلے جاؤ، کا مناسب یا بدون اللہ تعالی، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں ایک بستی اللہ والوں کی ہے، وہاں کچھ عبادت گزار رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، تم گناہگار ہو مگر ان کے ساتھ میں بیٹھنا، اللہ جب ان کی عبادت قبول کرے گا ساتھ تمہاری بھی قبول ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، جب ان کی دعائیں صبح شام اوپر جائیں گی، اللہ حیا کرنے والا ہے، وہ پھر ایسے نہیں کرتا کہ ساروں نے اکٹھے دعا کی تو کئی لوگوں کی دعا لے لے اور کچھ کی نکال دے، اللہ ایسے نہیں کرتا، اللہ حیا فرماتا ہے۔ تو تم گناہگار ہو بے شک سے، مگر وہ تھوک میں تل جاؤ گے، تھوک کے سودے میں تل جاؤ گے، ہو جائے گا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہ ان کی طرف نکلا، وہ جب وہاں اس طرف جب اس نے سفر کیا، اس طرف سفر کیا، ابھی راستے میں تھا، موت کا لمحہ آ گیا۔ حدیث پاک میں نہ سفر طریق، آدھے راستے پر مر گیا، آدھے راستے پر آ کے بولیے مر گیا۔ اب یہ شخص ابھی توبہ کر نہیں سکا، توبہ کی طرف فقط چلا تھا، توبہ کی چاہت تھی، اللہ کو منانا چاہتا تھا، اللہ سے توبہ کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ آدھے راستے میں آ کر فرمایا نہ سفر طریق، راستہ نصف ہوا تو موت ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ موت، رحمت کے فرشتے بھی آگے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، اس کے بعد میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے لڑنے لگے۔ لڑائی تو بنتی تھی، رحمت والے کہتے یار توبہ کرنے جا رہا تھا، عذاب والے کہتے ابھی توبہ کی تو نہیں تھی۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، حدیث میں فاختصمت، جھگڑا ہو گیا، رحمت اور گناہ کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہے جہنم میں جائے گا، ایک کہے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک بھیجا اپنا فرشتہ، اس نے کہا کیوں جھگڑتے ہو اللہ کے فرشتوں؟ وہ بھی خود فرشتہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ گناہگار 100 قتل کیے ہوئے، اس نے توبہ کے لیے جا رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا، آدھے راستے میں فوت ہو گیا، آدھے راستے میں فوت ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ کر دو۔ اس نے کہا جھگڑو نہیں، بس ناپ لو، قیسوا ما بین الارضین، زمینوں کو ناپو، اگر وہ جو فاصلہ اس نے طے کیا اگر وہ زیادہ ہے تو جنت میں جانے دو، جو فاصلہ اس کا رہتا ہے اگر وہ زیادہ ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ اور اس کا کیا حال تھا؟ بولے اس کے دونوں ہی برابر تھے، اس کے بولے نصف جو ہو گیا، آدھا راستہ ہی ہوتا ہے، پچھلا بھی برابر اگلا بھی برابر۔ اب فرشتے نے فیصلہ کر دیا، اللہ جانتا تھا جہاں یہ لکھا ہے جہاں دونوں طرف کا فاصلہ برابر ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ فرشتے معاف کرتے، اللہ نے اس طرف کی زمین پر وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ، اس زمین کو جو اللہ کے اولیاء کی زمین تھی اس کی طرف خدا نے وحی کی، زمین کی طرف، ان تقربی، اے زمین تو تھوڑی سی سپڑ جا، اے زمین تو تھوڑی سی سپڑ جا۔ وہ زمین جس سے سفر کر کے آیا تھا، فَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَنْتَ بَاعِدِ، اس زمین کو کہا تو تھوڑی سی لمبی ہو جا۔ یا معاف کرنے کے بہانے کون بنا رہا ہے؟ آئے آئے لوگوں، ہمارا مالک تو یہ ہے، ہمارا رب تو یہ ہے،
جو کسی صورت نہیں چاہتا کہ ہمیں عذاب ہو. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. ہمارا رب چاہتا ہی نہیں کہ ہم پر ظلم ہو. ہمارا رب چاہتا ہی نہیں کہ ہم دوزخ میں جائیں. ہمارا رب چاہتا ہی نہیں کہ ہم جلیں. فقط ایک راستہ ہے. اس نے کہا میرے بندو جب کبھی احساس ہو جائے جتنی تمہاری عمر گزر گئی مجھے پرواہ نہیں ہے، بس تم لوٹ آنا. میرے بندو دیکھو میں نے رات کو بھی دروازے کھلے رکھے، میں دن میں بھی اپنے دروازے کھلے رکھتا ہوں. میرے پاس جب کوئی جس وقت لوٹ کے آنا چاہے میں کبھی انکار نہیں کرتا، کبھی اپنی رحمت کا رخ اس سے پھیرتا نہیں. کوئی جب آ جاتا ہے میں ساری رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. جب ان لوگوں نے ناپا تو فرق کتنا تھا؟ ایک شبر کا، ایک بالشت کا. ایک بالشت کا فرق ہوا تھا، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. اللہ یہ سارا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہے، میں نے اپنے بھی اور آپ سب کے دہرا دیا حدیث پاک سے. اب وقت آ گیا کہ ہم توبہ کر لیں. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جائیں. کیا ایمان والوں تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا؟ تمہارا بچپن گزرا، تمہاری جوانی گزری، تمہارا بڑھاپا آ گیا، جسم ڈل گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، نگاہ کمزور ہو گئی، جسم کی طاقت مزمحل ہو گئی. اے میرے بندو دیکھو اپنا حال. تم کمزور تھے، تمہیں جوان کر دیا، تمہیں طاقتور کر دیا، تمہیں دنیا میں عروج دے دیا، تمہیں طاقت کا نشہ دے دیا، تمہیں حسن کا نشہ دے دیا. مگر دیکھو اس دنیا میں کوئی کبھی کسی ایک حال میں نہیں رہا. یہ لوگوں کے حال بدلتے ہیں. طاقتور کمزور ہو جاتے ہیں، کمزور طاقتور بن جاتے ہیں، دولت مند غریب ہو جاتا ہے، غریب دولت مند بن جاتا ہے. میرے بندو یہ سارے حال تمہیں دکھانے کے لیے فقط ایک ساتھ ہے جو ہمیشہ ایک حال میں ہے. تمہیں جب کبھی احساس ہو جائے بندو ایک لمحہ تاخیر میں کرنا، لوٹ کے آنا. جب کبھی کوئی لوٹ کے آتا ہے رب ذوالجلال اپنی رحمت کی طرف سے متوجہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ان کی ذات پر یہ اعتماد کر کے سنا دیتا ہوں. اللہ بے بخش بڑے عالم تھے، اللہ نے بڑا انعطا کیا. آپ نے فرمایا بندے نے بنی اسرائیل کے ہی بندہ تھا، 70 بار توبہ کر چکا تھا، 70 بار. وہ بار بار اس سے گناہ ہو جاتا تھا، جان بوجھ کے نہیں، پھر بھول جاتا، پھر کر جاتا. کمزور ہے نا انسان، ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی گناہ کرتا پھر توبہ کر دیتا. 70 بار جب ہو گئی توبہ کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی. اسے اندر سے ندامت ہو گئی کہ میں 70 بار توبہ کی توڑ بیٹھا، اب کیا کروں؟ اب تو شاید میری توبہ ہے ہی نہیں. ہاں اسے حافظ سے غیبی سے آواز آئی، میرے بندے تم خود شرما گئے ہو، ہاتھ نہیں کھڑا کیا، مجھے ابھی بھی پکارو تو پھر معاف کر دو. اللہ بس معافی مانگے. آقا علیہ السلام کا کل عمل ابن آدم خطاؤن. ابن آدم ہر کوئی خطا کار ہے. ابن آدم ہر کوئی بولے خطا کار ہے. وخیر الخطاؤن التوابون. اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو ساتھ توبہ کر لیتے ہیں. جن سے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے. بس توبہ کا دروازہ نہ چھوڑے، توبہ کا دروازہ تھامے رکھے، توبہ کا دروازہ پکڑے رکھے، اللہ کے حضور ہر وقت جھکے رہے، اللہ سے معافی مانگے. اور یہ جو ماہ رمضان کے دن ہیں یہ ان کو بھی ایسے نہ گزار دیں کہ قرآن مجید ختم ہو گیا، تراویح کا گیا، راتیں مارکیٹ میں گزر گئیں، دن لاپرواہی میں گزر گئے، ایسے نہ کریں. یہ آخر دن بہت قیمتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی وہ ہلاک ہو گیا. جس نے رمضان پایا، یہ حدیث پاک شریف کی آپ نے مشہور ہے. آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرمانے لگے، 3 بار آمین کہا تھا. ان میں سے ایک کیا تھا؟ بولے جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی کوشش نہ کروا سکا وہ بولے ہلاک ہو. اللہ نے اس ہلاکت سے محفوظ رکھے. بس ایک ہی کام کرنا ہے. یہ سارے لمحے جو باقی کا وقت ہے یہ میں اپنے اعتکاف کے نوجوان بچوں کو خاص طور پر، جو نوجوان بچے، بڑوں کو پھر احساس ہوتا ہے، نوجوان بھول جاتا ہے. جوان بچے شوق سے آ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن پھر یہاں 10 دن مسلسل جب رہتے ہیں پھر وہ
بعض کا چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں، ان سے احترام نہیں رہتا پورا، کبھی آواز اونچی کر بیٹھتے ہیں، کبھی تیز دوڑ پڑتے ہیں، کبھی کوئی مذاق کر لیتے ہیں آپس میں۔ میں ان ساروں کو متوجہ کر رہا ہوں میرے بچوں، ابھی وقت تھوڑا رہ گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہر وقت ہر لمحہ جو تھوڑا سا وقت بچا ہے بس یقین حاصل کریں، اللہ کی بارگاہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ہر کوئی معافی مانگ لے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی کہ جو شخص رمضان میں نہ بخشا گیا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر کب بخشا جائے گا؟ اتنی آسان ہو چکی ہے مغفرت اس وقت، اتنی آسان ہے رحمت آج کے دن میں، یہ جو ایام ہے، ہر چیز اللہ نے ایک نیکی کو بڑھا کے 70 کے برابر کر دیا، اور ایک کئی نیکیوں کو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو اللہ نے اتنا بڑھا دیا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ جو ماہ رمضان میں یہ بھی آپ کے لیے درخواست کروں گا، اپنا فطرانہ اگر کسی نے نہیں کیا آپ نے کہا تو لاکھ میں ڈھونڈ کر کے یہ جو مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جو آپ دیتے ہیں یہ فطرانہ نہیں ہوتا۔ یہ بات سن لیں، جو مانگنے والوں کو اگر آپ دے دیتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، میں خود دیتا نہیں، میں خود نہیں دیتا، یہ مانگنے والے جو گداگر ہیں، میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ گداگر ہیں، پروفیشنلز ہیں، انہوں نے اشاروں کے ٹھیکے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جو اشاروں پر پیمنٹ کرتے ہیں، اور ان کے کاروبار ہے، دھندا ہے ان کا دھندا ہے، یہ بچے اٹھا لیتے ہیں، بچے اغوا کرتے ہیں، ان کو معذور بناتے ہیں، پھر ان سے منواتے ہیں۔ یہ سارا دھندا نہ ہو تو سائل کا بھی حق ہے، اگر یہ سارا دھندا نہ ہو تو سائل کا بولے حق ہے، سائل کا حق ہوتا ہے، مانگنے والا خواہ وہ گھوڑے پر سوار آ جائے، گھوڑا حضور علیہ السلام نے اس وقت کی شاندار سواری تھی، آج تک اسے کہتے لفظ پر آ جائے، کسی بڑی مہنگی قیمتی گاڑی پر بھی آ جائے، سوار کرے تو اس کا حق ہے، جو دے سکتے ہیں دے رہے، مگر جب سے یہ دھندا بنا ہے میں ڈرتا ہوں، یہ دھندا ہے، یہ بچوں کو اغوا بھی کرتے، کئی بچے جو اغوا ہوئے پچھلے 10 سال کی میں نے رپورٹ پڑھی لاہور کراچی میں، جو بچے اغوا ہوتے ہیں 90% بچے یہ گداگر انہیں معذور بنا کے چوکوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گداگری کو پروموٹ نہ کریں، اور کئی ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے شیئر کیا، کسی ادارے نے باقاعدہ سروے کیا، ایک بچے کو سبزی دے کر وہ ایڈیبلز کو کھانے کی چیزیں دے کر بیچنے کے لیے سارا دن بھیجا، سارا دن آوازیں لگا کے بیچتا رہا، اور ایک کو مانگنے کے لیے بھیج دیا، دونوں بچے گئے، شام کو جب آئے تو جو بچہ بیچنے کے لیے گیا تھا وہ 150 سے زیادہ نہیں کما سکا، اور جو مانگنے والا تھا وہ 700 لے کے آ گیا۔ ہم گداگروں کو دیتے ہیں، سبزی والے کو نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ تجھے بیچنے والوں نے پھر بندہ بنا دیا، کوئی اچھال پھر کے پھر مجبور کرتے ہیں، پھر زور دیتے ہیں، یہ کہنا کہ جو بیٹھا پڑے تھوڑی سی اپنی جگہ لگا کے اللہ کے آسرے پر اس پر رحم کیا کرے، اس کی چیز سبزی میں اس سے بہت زیادہ نہ چھڑوایا کریں، چھوٹے دکاندار چھوٹے، آپ بڑی بڑی شاپس پر جاتے ہیں، برانڈ پر جاتے ہیں، واپسی پر نکلتے ہیں، ان کا دروازہ کھولنے والا جو آپ کا وہ جو دروازہ کھولتا ہے آپ کے لیے کیا بیٹھے ہوتے ہیں، گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، لاہور شہر میں 12, 15, 16 ہزار سے زیادہ ان کی تنخواہ نہیں ہوتی، جو کسی صورت گزارا نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں پر رحم کیا کریں بجائے مانگنے والوں کے، لیکن اگر آپ نے کسی مانگنے والے کو دے بھی دیا صرف اس وجہ سے کہ سائے ہے تو زکوٰۃ اور فطرانہ اس پر نہیں لگے گا، زکوٰۃ اور فطرانہ بولے اس پر نہیں لگے گا، زکوٰۃ اور فطرانہ خود ڈھونڈ کر کسی مستحق کو دے، کسی مستحق کو جو تھوڑی آمدن والا ہے بیچارہ، جو تھوڑی آمدن والا ہے، جس کے گھر کے حالات تنگ ہیں، آپ کوشش کر کے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے مل جائیں گے، اپنے واقف کاروں میں دیکھے مل جائیں گے، اپنے آفس دفتر میں دیکھے مل جائیں گے، ہر ایک کو مل جائیں گے، اپنے ملازموں میں دیکھے مل جائیں گے، یہ پورا کر دیں، ان کو دے دیں۔ اور فطرانہ اگر ابھی تک کسی نے نہیں دیا، وہ گندم 2.25 کلو ہے، اب وہ سارے کے سارے 150 پر آگے ہیں، ہر بندہ گھر میں ایک جیسی گندم نہیں کھاتا، اپنی گندم کا ریٹ نکلوائے، جو مفتی مجیب الرحمان صاحب والا نہیں، آپ گھر میں چکی سے گندم لیتے ہیں یا پنجاب آٹا کھاتے ہیں یا فائن سپر آٹا کھاتے ہیں، آٹے بھی تو مہنگے ہیں نا، جو آپ کھاتے ہیں اس کا 2.25 کلو، پورے 2 کر لیں، پورے 2 کر لیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر کوئی بندہ اللہ نے کسی کو اور مزید وسعت دی ہے، وہ کشمش
کے حساب سے، جو کے حساب سے، کھجور کے حساب سے اگر دینا چاہے جی چاول جی تو وہ پھر اس سے بھی زیادہ ہے. ان کا غالباً 3.5 کلو وزن کے حساب سے ان کی قیمت جاتی ہے. ممکن ہے حضور علیہ السلام کے دور میں یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی، اس لیے یہ وزن کا تفاوت ہوا. تو آپ ابھی پہلا کام یہ کریں، جس کسی کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھوڑی آمدنی والا، اسے یہ اپنی زکات اور فطرانہ پہنچا دیں تاکہ وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے، اور پھر ایک مسئلہ مجھ سے کئی لوگوں نے ماہ رمضان میں پوچھا، کئی لوگوں نے، وقت ہو گیا لیکن بتا دوں کہ یہ زکات دینے کے لیے بتانا ضروری ہے یا نہیں. پتہ نہیں، یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ زکات دیں تو بتا دیں. یہ بات سمجھ لیں، مسئلہ ایسے لکھا ہوا کتابوں میں نے بھی پڑھا کہ زکات دیں تو بتا دیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ لینے والا آپ کا احسان مند نہ ہو، تاکہ لینے والا آپ کا بولے، دینے والے کا احسان مند نہ ہو. ایک دفعہ لفظ شکریہ بھی نہ بولے. کیوں؟ اس کا اپنا حق ہے. یہ زکات غریب کا بولے حق ہے جو اللہ نے بنایا. بالکل ایسے جیسے پورے دن کی کوئی مزدوری کر کے اپنی تنخواہ لیتا ہے، تنخواہ لینے والے کا تنخواہ اس کا حق ہوتی ہے نا. بولیے، بالکل ایسے ہی غریب کا حق اللہ نے بنایا. اللہ نے زکات غریب کا حق اللہ نے بنایا ہے. تو زکات کتابوں میں لکھا تھا اس لیے بتا دو تاکہ وہ آپ کا شکر گزار نہ ہو، وہ آپ کو تھینک یو نہ بولے، وہ آپ کا شکریہ نہ کرے. تو آپ نے اس کا حق اسے پہنچایا، آپ اس کے شکر گزار ہو. لیکن الٹ معاملہ ہو گیا، لوگ پتہ نہیں صدقہ سمجھ کے لے لیں گے، ادھار لے لیں گے، قرضہ لے لیں گے، واپس نہیں کریں گے، 100 مصیبتیں کر لیں گے، مانگ لیں گے، اپنے لیے ذلت اختیار کر لیں گے. لیکن زکات کو بتائے تو برا بنا جاتے ہیں. زکات کو بولے اب حالات کے برا بنا جاتے ہیں. اس لیے بتانا ضروری نہیں ہے. ان حالات میں جب لوگ برا بنائیں کہ مجھے زکات دیا، آپ کا سگا بھائی ہے، اس کے حالات کمزور ہیں، آپ زکات دیں تو شاید وہ برا بنا جائے تو نہ بتائیں. زکات دے دیں تو نہ بتائیں، جان اس کے حوالے کر دیں پیسے. کوئی اور آپ کی بہن ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ماں باپ دادا دادی کے اوپر یا اپنی اولاد جو نیچے آپ کا بیٹا پوتا پڑ پوتا، ان کو زکات نہیں رہتی. لیکن جو باقی آپ کے رشتے ساروں میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو، اس کے بعد باقی دور کے دوستوں کو، پھر آپ کے پاس کام کرنے والے جتنے، ان کا حق ہے ان تک ان کا حق پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر